عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دوستی جو ہمارا موضوع ہے اس کا آج 4th پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں احمد اور ندیم جو کہ ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے اور پہلگام پہنچنے کے بعد وہ جنگل کے سیر کے لیے نکلے۔ جب احمد اور ندیم دور جنگل میں پہنچے تو وہاں ان کو ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ریچھ ایک بہت ہی خطرناک جنگلی جانور ہے۔ اس کے بال لمبے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ اس کے جو دانت ہے وہ بھی بہت ہی نوکیلے ہیں، اس کے ناخن بھی نوکیلے ہیں۔ جب وہ انسان کو دیکھتے ہی انسان پر جھپٹتا ہے۔ تو جب احمد اور ندیم نے اس ریچھ کو دیکھا تو وہ بہت ہی چھوٹے تھے، تو احمد نے ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ کسی درخت پر چڑھ گیا۔ ندیم نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب ندیم کے دماغ میں کچھ نہ آیا تو وہ زمین پر لیٹے اور اپنے سانس روک لی۔ تو جب ریچھ ندیم کے پاس پہنچا تو ریچھ کو یہ سمجھ آیا شاید یہ مردہ ہے، تو کچھ دیر کے بعد ریچھ وہاں سے واپس نکلا۔ تو اس طرح ندیم نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ریچھ واپس جا رہا ہے۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ عزیز طلباء، جب ندیم کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ احمد کی بے وفائی سے اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوئی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ پورا ماجرا احمد پیڑ پہ دیکھ رہا تھا، اس درخت پہ دیکھ رہا تھا۔ تو احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اترا اور ندیم سے کہنے لگا، ارے ندیم، شکر کرو کہ ہم بچ گئے۔ اب یہ تو بتاؤ کہ اس ریچھ نے تمہارے کان میں ایسی کون سی بات کہی جس سے وہ واپس چلا گیا؟ تو ندیم مسکرا کر بولا، ارے دوست، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اس سبق سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا دوست بنائے یا ہم کسی کے دوست بن جائے تو اس دوستی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی لالچ، کوئی مفاد نہ ہو، اور اللہ بچائے جب کبھی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ایک ساتھ اس مصیبت کا سامنا کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ باقی والسلام۔